حضرت مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں تنہا تھے، اب کہاں جائیں؟ بالآخر آپ ایک عورت کے گھر پہنچے۔ اس عورت کا بیٹا بلال اسی ہنگامے میں باہر تھا اور وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس سے پانی مانگا۔ پانی پی کر آپ وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے ہیں تو اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی اس عورت نے سوال کیا اور آپ خاموش رہے۔ پھر اس عورت نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ تو میرا کوئی گھر ہے اور نہ ہی خاندان، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ عورت کو آپ پر رحم آ گیا اور وہ آپ کو اپنے گھر میں لے گئی اور آپ کو کھانا پیش کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس عورت کو دعائیں دیتے رہے۔ اس دوران اس عورت کا بیٹا بلال واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ والدہ بار بار ایک ہی کمرے کے اندر جاتی ہیں، جب اس نے اس بارے میں اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے بتانے سے انکار کر دیا، مگر مسلسل اصرار کے بعد اس لڑکے کی ماں نے بتا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل نے جو کچھ کیا وہ تم لوگوں نے دیکھ لیا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے، سو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد ابن اشد کو ان کا پتہ بتا دیا، اور اس نے اپنے باپ محمد بن اشد کو اور اس نے ابن زیاد کو اطلاع دی۔ ابن زیاد نے سیدنا مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے 70 سپاہیوں کا ایک دستہ گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب سیدنا مسلم بن عقیل نے ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل ان سب یزیدیوں کا تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے۔ محمد بن اشد نے ان کے قریب ہو کر پکار کر کہا، عقیل تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر تھک چکے تھے۔ آپ کو ایک سواری پر سوار کیا گیا اور آپ سے ہتھیار لے لیے گئے۔ تلوار چھن جانے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ یہ پہلا دھوکہ ہے۔ ابن اشد نے پھر اطمینان دلایا کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا، امان کہاں، اب تو صرف امید ہی امید ہے۔ ایک یزیدی عبید اللہ نے رونے پر آپ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، کیوں روتے ہو؟ جو شخص مدعی خلافت اور حکومت ہو کر مخالفین سے ٹکر لے اس کو مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ اپنے اہل و عیال اور سیدنا امام حسین اور آل حسین کے لیے روتا ہوں جو تمہارے بلانے پر یہاں آ رہے ہیں۔ یہ خیال مجھے رلا رہا ہے کہ ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی۔ حضرت مسلم بہت پیاسے تھے۔ آپ نے قصر عمارت کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھ کر فرمایا کہ مجھے اس میں سے پانی پلاؤ۔ مسلم ابن عمرو الباہلی نے کہا کہ دیکھتے ہو کہ کیسا ٹھنڈا پانی ہے، مگر خدا کی قسم تمہیں اس میں سے ایک بوند بھی نہ دیں گے۔ اب تو تمہاری قسمت میں معاذ اللہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے، بے شک اس کا حقدار مجھ سے زیادہ تو ہے۔ عمارہ بن عقبہ کو آپ کی حالت پر ترس آیا۔ اس نے اپنے ایک غلام کو بھیجا، وہ ٹھنڈے پانی کی ایک مٹکی اور ایک کٹورا لایا۔ جب ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھر کر آپ کو پیش کیا گیا، جو ہی آپ نے اس کو منہ لگایا اس میں آپ کے منہ مبارک سے ایک خون کا قطرہ گرا اور سارا پانی خون و خون ہو گیا۔ غلام نے دوسری مرتبہ پیالہ بھر کر دیا، وہ بھی خون سے بھر گیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ پانی پینے لگے تو سامنے کے 2 دانت مبارک جو منہ میں اٹکے ہوئے تھے وہ کٹورے میں آ گرے۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، میرے مقدر میں اب دنیا کا پانی نہیں ہے۔
اس کے بعد آپ کو اسی حالت میں جبکہ آپ کا چہرہ مبارک اور کپڑے خون میں لت پت تھے ابن زیاد کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے سامنے اس کے ہر سوال کا ڈٹ کر جواب دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی سچ گوئی سے ابن زیاد تلملا اٹھا۔ اس ظالم نے آپ کو اور آپ کے والد ماجد حضرت عقیل اور حضرت علی اور سیدنا امام حسین کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ خاموش رہے اور پھر اس سے کوئی کلام نہ کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو اس محل کی چھت پر لے جا کر شہید کر دو اور سر اور دھڑ اس طرح نیچے پھینکو کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن عشت سے کہا، اگر تو نے امان نہ دی ہوتی تو میں اس طرح اس کے قبضے میں نہ آتا۔ جلاد آپ کو بالائے قصر لے گیا۔ آپ اس وقت تسبیح و تکبیر اور درود و سلام پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے، اے اللہ، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر ذلیل کیا اور پھر ہمیں قتل کیا۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک مکہ مکرمہ کی طرف کیا۔ جلاد نے پے در پے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔